نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوستوں نے میسیج کیا کہ جی اس گرمی میں کوئی ایسی چیز گرمی بہت زیادہ ہے تو اس میں بندہ کیا چیز ایسی استعمال کرے جس کو گرمی نہ لگے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ دیکھو، ایک ہوتے جسمانی گرمی، ایک ہوتے موسمی گرمی۔ جسمانی گرمی کے لیے تو آپ شربت بھی پی سکتے ہو، دوائی بھی پی سکتے ہو، اور موسمی گرمی کا کوئی علاج نہیں۔ بہت سے ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے اس موسم میں کہ موسم گرم ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے خود ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹھنڈی چیزوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وجود میں جو نا حرارت کم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو الٹیاں لگ جاتی ہے، موشن لگ جاتے ہیں، ہیضہ لگ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ چکن کونیا بخار جو آج کل کراچی میں بہت زیادہ چل رہا ہے، ہمارے علاقوں پہ تو نہیں ہے لیکن ادھر بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو نا موسم گرم ہوتے ہیں اور چیزیں زیادہ ٹھنڈی کھاتے ہیں۔ اصل میں آپ جو ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ وجود کی گرمی کو ختم کرتا ہے، موسم کی گرمی کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اصل میں موسم کی گرمی کا کیا علاج ہے کہ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھو، اے سی کے نیچے بیٹھو، یہ اس کا علاج ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے وجود میں پہلے سے جو نا پسینہ نکل چکا ہوتا ہے، اس کی نمکیات اور گرمائش سب نکل چکی، اور بھی اس کے اوپر ٹھنڈا چیز پیتا ہے تو ان کے جوڑوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، وجود میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک صفوف ٹھنڈک دے رہا ہوں، انتہائی زبردست درجے کا بہترین چیز ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کا وجود کے اندر گرمائش ہو، ان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ موسم گرم ہے تو آپ اس کو استعمال کرو گے نا تو پھر ہاں، جن کے وجود میں گرمائش بہت زیادہ ہے، جگر میں گرمائش ہو، معدے میں گرمائش ہو، مثانے میں گرمائش ہو، یعنی جس قسم کی گرمائش ہو جگر میں اور جس قسم کا سوزش ہو، خاص کر کے پیلے یارکان والوں کے جن کے جگر میں گرمائش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، آنکھیں پیلے ہو جاتی ہے، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ اکثیر چیز ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ وجود گرم ہے، اور وجود کی گرمائش کا بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ جسم میں ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جسم کو گرمی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب جسم میں سوزش میں، معدوں میں، آنتوں میں کہیں بھی سوزش ہو نا، کوئی الرجی ہو، انفیکشن، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو ہلکا سا بخار رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ یہ وہ کر لینا کہ یہ جو میرے کو گرمی لگ رہی ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ میرے وجود کے اندر ہیٹ ہے، طاقت ہے، اس کی وجہ سے میرے کو گرمائش لگ رہا ہے، یا نہیں میرے جسم میں کوئی انفیکشن ہے، سوزش ہے، الرجی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا وجود گرم ہے اور ہلکا سا بخار ہے۔ تو یہ دونوں میں بھی آپ نے ذرا فرق کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا گرمائش کو ختم کر دیں، انتہائی بہترین نسخہ ہے گرمائش کے لیے۔ پیشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے، مثانے کی جلن کو ختم کرتا ہے، آنتوں کی جلن کو ختم کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ یعنی جس قسم کی گرمی جسم ہو نا، پہلے دوسرے خوراک سے بالکل وہ ختم ہو جائے۔ انتہائی درجے کا بہترین صفوف ہے، صفوف ٹھنڈک کے نام سے ہم لوگ چلاتا ہے، اور بہت مشہور نسخہ ہے، ہزاروں حکماء اس کو بنا چکے ہیں، اور یہ اپنے مطلب کا معمولی مطلب ہے ان کا، وہ بنا چکے ہیں۔ اس میں کیا وضاحت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، پھر اس وجہ سے جو ہے نا مسئلہ ہو۔ اس میں جو چیزیں نا، سب سے پہلے اس میں ہے دھنیا 200 گرام، دھنیا خشک، انشاءاللہ میں دکھا بھی دوں گا آپ کو۔ دھنیا خشک 200 گرام ہے۔ کنوچا، یہ قسم کے چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں، کنوچا، انشاءاللہ میں دکھا بھی دوں گا اور اوپر نام بھی لکھ دوں گا۔ کنوچا 200 گرام، سبز الائچی 200 گرام، گوند کتیرا 100 گرام۔ ان سب چیزوں کا ہم نے باریک صفوف کر لینا ہے، اچھی طریقے سے پسائی کر لینا ہے۔ اس کا آدھا چمچ 3 ٹائم آپ نہار منہ لے لو۔ اگر آپ کی جگر میں گرمی، خاص کر جگر کی گرمی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اکثیر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں میرے مثانے میں گرمائش ہے، جسم میں گرمائش ہے، میرے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ یار میرے وجود کے اندر ہے گرمائش، صفرا بڑھ چکا ہے، تو اس کے ٹائم یہ کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کمزوری کی وجہ سے اس کو دینا بخار چڑھ رہا ہے، اس کو گرمائش محسوس ہو رہا ہے، وہ اوپر سے اور بھی ٹھنڈا چیز کھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور یہ صفوف ٹھنڈک انتہائی درجے کا مجرب اور انتہائی بہترین چیزیں، اور یہ چیزیں بھی عام ملنے والی، کسی بھی پنساری کے پاس چلے جاؤ آپ کو مل جائے گا۔ یہ جسم میں کہیں بھی گرمائش اور سوزش نہیں چھوڑتا ہے، خاص کر کے اس موسم میں جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرچ مسالہ اور مرغن اور طاقت والی چیزیں استعمال کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہو تو آپ کو گرمائی انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ تو اس میں یہ چیزیں میں نے بتا دی، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کون سی چیزیں، اور انشاءاللہ ویڈیو پہ اپنا وہ لکھ بھی دوں گا نقصان۔ باقی 1000 mg کیپسول 3 ٹائم بھی آپ استعمال کرا سکتے ہو۔ اگر اس کو یارکان ہو، جس کو پیلا یارکان،
وہ پھر اس کو مستقل 2 مہینے استعمال کر لیں تو بالکل انشاءاللہ اس کا ختم ہو جائے گا. اگر گرمائش کی وجہ سے اس کا پیشاب چل رہا ہے, پخان بڑا تقاضے میں اس کو جلن ہو رہا ہے اور کسی وجوہات کی وجہ سے جسم میں جلن ہو رہا ہے اور گرمائش ہو, تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں انشاءاللہ سے. یہ ہمارا مجرب المجرب ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بھی چیزیں دکھا دیتا ہوں. یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھ لو, اس کو دھنیا خشک بولتے ہیں. ایک وہ دھنیا ہوتا ہے جو عام ہرا والا ہوتا ہے نا, جس کو استعمال کرتے ہیں عام لوگ, وہ بھی صحیح ہے. لیکن جو دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں نا, وہ دھنیا خشک اس کو کہتے ہیں. یہ ہو گیا دھنیا خشک ہو گیا, یہ گون کتیرا ہو گیا, یہ الائچی سبز ہو گیا, یہ تخم کنوچا ہو گیا. صحیح, یہ تخم کنوچا. یہ چیزیں آپ دیکھ لو غور سے, یہ زبردست نسخہ. یہ میں نے چیزیں بھی آپ کو دکھا دی. بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں نا, وہ پہچان نہیں پاتے کہ یار یہ ہے کیا چیز. پنساریوں کے پاس لے جاتے, پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا, جن کی شادی شدہ, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹھنڈی چیز دے دو جس سے ہمارا شہوت کنٹرول رہے. اصل میں نوجوان آج کل تو ویسے ہے نہیں. سارے نوجوان ایسے نا کہ بس اللہ معاف کرے, ہمارے پاس آتے ہیں جب شادی ان کی ہو رہی ہوتی ہے, پھر ہم سے رابطہ کرتے. جب ہم ان کی قصے سنتے تو پھر پریشان ہو جاتے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور وجود میں ان کا ہیٹ بڑھ رہا ہے, تو ان کے لیے یہ چیز ہے. صحیح ہے, یہ وہ بھی استعمال کر سکتے. 1000 mg کیپسول صبح شام بھی استعمال کر سکتے, 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے, اور آدھا چمچ 3 ٹائم. اگر بہت زیادہ مثال پیشاب میں جلن آ رہا ہے اور گرمائش کی وجہ سے کوئی گرم چیز, تو اس ٹائم آپ 1 چمچ بھی استعمال کر سکتے ہو. مثال آپ نے کوئی مرچ مسالہ کوئی زیادہ چیزیں کھا لی اور آپ کو پتہ لگے کہ یار ابھی پیٹ میں مروڑ رہا ہے, تو 1 چمچ اس کے بعد یہ کھا لو, تو پھر کھایا پیے سب برابر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاضمہ بھی بناتا ہے اور جسم سے گرمائش بھی ختم کرتا ہے. یہ ہمارا صفوف ٹھنڈا کیا آپ کے لیے انشاءاللہ. پھر دعاؤں میں ہم کو یاد رکھنا, انتہائی مجرب نسخہ ہے, بہترین چیز ہے. صحیح ہے, یہ ہمارا دعا میں یاد رکھو. چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور ویڈیو بھی آگے شیئر کر دیا کرو, تاکہ اور مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے. ہمارا سنی سنائی والی بات نہیں ہوتی. جو ہمارا معمولی مطلب ہوتا ہے, جو ہم ہزاروں مریضوں کے اوپر تجربہ کرتے ہیں, جو چیز ہمارے تجربے سے ثابت ہو جائے, جو نسخہ. ویسے آپ نیٹ اٹھا کے دیکھ لو, ہزاروں نسخے اس کے اندر پڑے, ہزاروں نسخے کتابوں کے اندر. بات وہ ہے کہ مثال ایک بندہ کسی 1000 مریضوں کو استعمال کراتے ہیں نا, اس کے اوپر اچھا رزلٹ آتا ہے تو اگلے بندے کو بتائے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہم نے ہزاروں مریضوں کے اوپر استعمال کرا ہے اور بہترین رزلٹ ہے اس کے انشاءاللہ. بھی کبھی اس کے اوپر ناکام نہیں ہوئے. ہم اس کو صفوف سوزش کے نام سے بھی چلاتے ہیں, اکثر سوزش کے نام سے بھی. بہترین رزلٹ ہے اس کا یہ چیزیں. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.